اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات بر محمد اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد یہ عبادات ہم سے منظور و مقبول فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد تمام حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً جناب افتخار عارف صاحب، خدایا اس شب کا واسطہ ہے، سید الشہداء کا واسطہ ہے، ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد جہاں جہاں پیشی عیان مصروف عزا ہے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا۔ خدایا صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یہ مجموعہ برادران جو ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، بار الہ اس مجموعہ کی حفاظت فرما، ان خدمات کو ان سے منظور و مقبول فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کی ذمہ داری لگائی اور ایک خاص حکم پیغمبر اکرم کو ارشاد فرمایا اور حکم دیا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ جو حکم آپ پہ نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کرنے والے کام انجام نہ دیے تو آپ نے رسالت خدا کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خداوند عظیم آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، خداوند عظیم قوم کافرین کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کے ذیل میں ہم نے چند دن گفتگو کی اور آیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے قرآن کریم میں جو کچھ خداوند عظیم نے فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ اس سلسلہ کی، اس کلام کی آخری کڑی ہے۔ آج کی مجلس اس ہدف نہائی کی طرف ہماری گفتگو کا رخ ہوگا کہ جس کو اس خطبہ غدیر میں بھی پیغمبر اکرم نے ذکر کیا، قرآن کریم میں خداوند عظیم نے مختلف آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کل ایک آیت کا اشارہ ہوا تھا، سورہ نور میں خداوند عظیم آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ خدا فرماتا ہے کہ میرا یہ وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے عمل صالح کی، میں 3 کام ضرور انجام دوں گا۔ خدا پوری تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ لام تاکید کا ہے، آگے نون پھر تاکید کا ہے، فعل مضارع استمرار کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ یقیناً میں انہیں بھی زمین میں اسی طرح خلافت عطا کروں گا جیسے ان سے پہلے والوں کو میں نے خلافت عطا کی ہے۔ اپنا حوالہ دے رہا ہے، میں نے انہیں بھی خلافت عطا کی تھی، انہیں بھی میں خلافت عطا کروں گا، اور یہ بالکل یقینی بات ہے۔ خدا فرماتا ہے اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرا کام جو خدا کہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، زمین میں ان کے لیے اس دین کو نافذ کر دے گا جس دین پہ خداوند عظیم ان کے لیے راضی ہوا ہے۔
تیسرا کام فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، میں انہیں تبدیل کر دوں گا، خوف کی جگہ پر امن آ جائے گا ان کے دلوں میں۔ یہ نہیں کہا خداوند عظیم نے کہ زمین میں امن نافذ ہو جائے گا، فرمایا نا لَيُبَدِّلَنَّهُم، ان کو تبدیل کروں گا، پہلے جو خوف محسوس ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور امن ہی امن، ہر شخص اپنی جگہ پر امن محسوس کرے گا۔ یہ کیوں کروں گا تینوں کام؟ خدا فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ تینوں کام اس لیے کروں گا تاکہ صرف اور صرف میری عبادت ہو اور میرے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ یہ وہ مقصد نہائی ہے جو خداوند عظیم انجام دینا چاہتا ہے۔ خلافت الہیہ کا قیام ہوگا، دین نافذ ہو جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا۔ کیوں یہ سب کام ہوں گے؟ تاکہ یعبدوننی، لوگ صرف اور صرف میری عبادت کریں، شرک کائنات میں باقی نہیں رہنا چاہیے، مظاہر شرک جتنے بھی ہے کائنات میں سب کے سب ختم ہونے چاہیے، عبادت صرف خدا کی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو وہ فاسق ہوگا، انکار کرے گا۔ ایک یہ آیت کل اشارہ ہوا تھا۔ دوسری آیت خداوند عظیم نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے اور اس سے پہلے تورات میں بھی لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ کہ ان الارض، اور اس کے بعد تورات میں بھی لکھا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے بالآخر وارث میرے صالح بندے قرار پانے والے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے، کتبنا، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ تورات میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے۔ یہ دو نبیوں کا خصوصی حوالہ دینا، اس کی بھی وجہ موجود ہے۔ تورات کا حوالہ دیا، تورات حضرت داؤد کی ہے، اور زبور کا حوالہ دیا، تورات حضرت موسیٰ کی ہے، زبور کا حوالہ دیا وہ حضرت داؤد کی ہے۔ دونوں نبیوں کو ایک ایک خصوصیت حاصل ہے۔ حضرت داؤد کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ پہلی خلافت الہیہ جو حکومت کے ذریعے سے قائم کی ہے وہ حضرت داؤد قائم کرنے والے تھے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالقسط، داؤد ہم نے تجھے اپنا خلیفہ زمین میں بنایا ہے، لہذا حق کے ساتھ بالحق، حق کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرو۔ اور حضرت موسیٰ کا ذکر اس لیے کیا کہ حضرت موسیٰ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو فرعون کی ظلم کی چکی میں سال ہر سال 70 سال سے پس رہی تھی، حضرت موسیٰ کو ان کا نجات دہندہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ بالکل بے عین ہی یہ مشابہ قضیہ ہے امام زمان کی۔ حضرت موسیٰ کی قوم اس سے پہلے، یعنی موسیٰ کے آنے سے پہلے، مسلسل خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ بار الہ اس ہستی کو جلدی بھیج جس کا تم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آئے گا اور تمہیں نجات دے گا۔ یہ انتظار تھا، یہ امید تھی کہ ایک ہستی کو آنا ہے جو ان مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائے گا۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس طرح سے کیوں نہیں گڑ گڑاتے بارگاہ خدا میں جیسے بنی اسرائیل کی اس خاتون نے دعا کی تھی اس منجی اور نجات بخش کو جلدی بھیجنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ فرعونی چونکہ کام لیتے تھے بنی اسرائیل سے، مردوں سے عورتوں سے سب کو کام کرنا پڑتا، ان کے سر کے اوپر سپاہی کھڑے ہوتے جو ظلم کرتے تھے سستی کرنے کی شکل میں۔ ایک خاتون ہے، اس نے اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہی ہے اور حاملہ ہے، بیٹھ گئی وسط میں سیڑھیوں کے، سپاہیوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ جب اسے حقیقی شدت درد کا احساس ہوا تو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے بارگاہ خدا میں گڑ گڑا پڑی، خدا بندہ وہ ہستی جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہوا اس کو کیوں نہیں بھیجتا؟ دیکھتا نہیں ہے ان مظلوموں پہ، انسانوں پہ کتنا ظلم کیا جا رہا،
خداوندہ جلدی بھیج اس نجات دہندہ ہستی کو۔ حضرت فرماتے ہیں اس عورت کی ایک دعا کے نتیجے میں 70 سال پہلے خداوند عظیم نے موسیٰ کو بھیج دیا۔ یہ ہے سنت الہی۔ ہمیں اس لیے حکم دیا گیا کہ دعائے ظہور ضرور کیا کرے تاکہ خداوند عظیم اس ہستی کو بھیجے۔ اس ہستی کے آنے سے کیا کیا ہوگا؟ وہ سب مقاصد پورے ہو جائیں گے جو خداوند عظیم اس کائنات میں پورے کرنا چاہتا تھا۔ خدا بھی فرماتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقاصد جو خداوند عظیم اس کائنات میں پورے کرنا چاہتا تھا وہ ابھی تک کوئی مقصد بھی پورا نہیں ہو سکا۔ خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر کلمہ توحید چھا جائے، جہاں جہاں پر انسانیت بستی ہے وہاں پر لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے، مظاہر شرک ختم ہو، عبودیت الہی پوری کائنات میں نافذ ہو جانی چاہیے۔ پہلا کام خداوند عظیم یہ چاہتا ہے، آج تک یہ کام نہیں ہو سکا کہ پوری زمین پر کلمہ توحید نافذ ہو گیا۔ یہ پہلا کام جو خداوند عظیم کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا کام وہ چاہتا ہے کہ اس پوری زمین میں امن نافذ ہو جائے، امن ہی امن ہو، کہیں پر ظلم نہ ہو، اگر کوئی ظلم کرے تو وہیں پر اس ظالم کو سزا مل جائے، دوبارہ کوئی جرت نہ کرے، امن کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا کام عدالت کو نافذ کرنا چاہتا ہے خداوند عظیم پوری کائنات میں۔ اپنے لیے بھی کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ خدا فرماتا ہے کہ میں خود قائم بالقسط ہوں، خود بھی شاہد ہوں، میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہوں، ملائکہ بھی شاہد ہیں، اور اولو العلم وہ ہستیاں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ بھی شاہد ہیں۔ کس بات پر؟ قائما بالقسط، میں خداوند عظیم قائم کرنے والا ہوں قسط و عدالت کو۔ خدا کا یہ منشا ہے کہ اس کائنات میں عدالت قائم ہونی چاہیے، ظلم ختم ہونا چاہیے۔ پوری کائنات میں عدالت کا قیام آج تک نہیں ہو سکا۔ کہیں پہ حکومت اسلامی نافذ ہوئی ہے زمین کے ایک خطے کے اوپر، وہاں پر کچھ عرصے کے لیے عدالت نافذ ہو گئی۔ خود مولا علی کی حکومت عدالت کے لحاظ سے انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑی مثال ہے۔ یہاں تک کہ جرداق نے، لبنانی عیسائی محقق نے یہ کہا تھا قتل فی محراب مسجد ہی لشدت عدل ہی، علی اپنی مسجد کے محراب میں اپنی شدت عدالت کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں۔ لہذا سب سے بڑی مثال عدالت کا قیام، لیکن ایک مختصر وقت کے لیے، وہ بھی ایک مختصر خطے کے لیے۔ خداوند عظیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نمونہ کے طور پر ایک شہر میں یا 4 شہروں میں عدالت کو قائم کر دوں۔ وہ کہتا ہے میں قائم بالقسط ہوں، میں عدالت کو قائم کرنے والا ہوں۔ اگر وہ قائم بالقسط ہے تو عدالت بھی وہاں پہ نافذ ہونی چاہیے جہاں جہاں پر خداوند عظیم کی خدا ہی موجود ہے، کیونکہ اپنے آپ کی صفت یہی بیان کر رہا۔ نبیوں کے لیے بیان کرتا ہے قوامین بالقسط، نبی سب کے سب قسط کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو مقاصد ذمہ لگائے گئے وہ ذمہ داریاں تقسیم ہو گئی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، اپنے حصے کے کام، سارے کام انبیاء بھی انجام نہ دے سکے۔ خداوند عظیم قرآن کریم میں 2 آیتیں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ صف میں ارشاد فرمایا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ابى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خداوند عظیم کہتا ہے کہ یریدون، ان کا یہ ارادہ ہے، یہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، نور خدا کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دے۔ اب اللہ خداوند عظیم ایسا نہیں ہونے دے گا، الا ان یتم نورہ، خدا کہتا ہے اپنے نور کی تکمیل اور اتمام میں خود کرنے والا ہوں، ولو کرہ الکافرون، کافر بے شک اسے پسند نہ کرے، یہ تکمیل اپنے نور کی میں خود کروں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ میرا نبی اس دین حق کو تمام دنیا کے ادیان کے اوپر غلبہ عطا کرے۔
वलो करहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिक इसे नापसंद करेंगे। ये आयत और दूसरी आयत बिल्कुल इसके मुशाबे, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलो करहल काफिरून। यहाँ पे भी आगे वही आयत, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, खुदा वो है जिसने रसूल को हिदायत और दीन हक दिया, लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिह, ताकि इस दीन इलाही को पैगंबर तमाम अदियान के ऊपर गलबा दे। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, पाक पैगंबर के जिम्मे खुदावंद अजीम ने जितने काम लगाए थे उनको तकसीम कर दिया उन हस्तियों पे जिन्हें खुदावंद अजीम ने कुरान में नफ्स और जाने पैगंबर कहा है। सारे काम जो जिम्मे पैगंबर के लगाए गए थे, खुदा ने उनमें से कुछ जिम्मेदारियां तकसीम कर दी उन हस्तियों पे जिन्हें खुदा कुरान करीम में नफ्स और जाने पैगंबर कहता है। तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम, इस आयत में उन हस्तियों को जाने पैगंबर कहा गया है। खिलाफत पैगंबर, खिलाफत इलाहिया बाकी ही तब रह सकती है कि जिन हस्तियों को खलीफा पैगंबर बनाया गया है वो पैगंबर की रूह तक के शनासा होने चाहिए। सिर्फ जाहिर हयात पैगंबर के शनासा नहीं होने चाहिए, बल्कि रूह की गहराइयों तक अजमत पैगंबर का इदराक रखते हो, वही खिलाफत इलाहिया के मुस्तहक बन सकते हैं। अब हमारे पास मिसालें आइम्मा ताहिरीन की भी वाज़ेह है कि आइम्मा ताहिरीन जब भी आप उनसे सवाल करें किसी अमल पैगंबर के बारे में कि आप जानशीन पैगंबर हैं, आप खलीफा रसूल हैं, आप हमें बताइए कि पैगंबर अकरम फुला अमल कैसे किया करते थे, पैगंबर वुजू कैसे किया करते थे, पैगंबर घर में नमाज कैसे पढ़ा करते थे, कितनी देर के लिए सोते थे, नमाज शब की कैफियत क्या होती थी, उठते थे तो पहला क्या काम करते थे, नमाज शब शुरू करते थे तो कैसे किया करते थे, तशरीफ फरमा होते थे लोगों के सामने तो कैसे बैठते थे, घर में होते थे तो कैसे बैठते थे। ये सारे आमाल पैगंबर हमारे लिए हुज्जत इलाही है। कोई होना चाहिए जो पैगंबर के हर फेल को हमें बयान कर सके। ये वही बयान कर सकता है कि जो रूह पैगंबर का शनासा होना चाहिए, वरना अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली। ये वही कह सकता है कि उसे कोई शक व शुबा ना हो, वो रावियों के वास्तों का मोहताज ना हो। आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल, पूछे मौला आपके जद फुला अमल कैसे किया करते थे। अगर इमाम को जरूरत पड़े कि मुझे फुला रावी ने बयान किया, उसे फुला रावी ने बयान किया, उसे फुला रावी ने बयान किया, उसने पैगंबर को यह अमल करते हुए देखा है, इमाम रज़ा मेरे लिए हुज्जत इलाही बाकी नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो जिस हस्ती का खलीफा है उस हस्ती के अमल को शहादत के तौर पे मेरे लिए बयान नहीं कर सकता। ये वही कर सकते हैं जिनको खुदावंद अज़ीम ने कुरान करीम में शाहिद बनाया है उम्मतों के लिए। खुदा कहता है कुरान करीम में कि मैंने कुछ हस्तियों को शुहदा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। ये कौन सी उम्मत है जो लोगों के लिए निकाली गई है? सारी उम्मतें पैगंबर हो तो फिर वो लोग कौन है जिनके लिए वो उम्मत वसत बनाए गए हैं? उम्मत वसत आले मोहम्मद है, इनको शुहदा शाहिद भी बनाया गया है, पैगंबर इनके ऊपर शाहिद है। ये जब तक शाहिद ना हो अमल पैगंबर मुझे बयान नहीं कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। ये वाक़या मारूफ है। एक अंसारी आया हजरत की खिदमत में, एक सब्ज कपड़े में लिपटी हुई डिबिया थी। कहा यबना रसूलल्लाह, ये हदिया आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। ऐसा हदिया न आज तक किसी ने किसी को दिया, न कयामत तक के लिए कोई दे सकता है। आपने फरमाया, 8वें इमाम की बात कर, आपने फरमाया क्या है इस डिबिया में? उसने अर्ज किया कि इसके अंदर मुँह मुबारक है हुजूर पाक के। मैं हमारी नस्लों में यह तोहफा मौजूद है, मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में इससे बेहतर मुस्तहिक किसका कोई नहीं, आपको पेश कर दिया जाए। आपने फरमाया डिबिया को खोलो। उसने खोला। आपने पूछा कितने मुँह मुबारक है? उसने अर्ज किया 7 है। आपने अपने दस्ते मुबारक से 3 बाल अलग कर दिए, 4 बाल अलग कर दिए। फरमाया ये 4 मेरे जद के हैं और ये 3 मेरे जद के नहीं हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कभी हमने खोली भी नहीं, ये तबर्रुक के तौर पे बंद रहती है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے یقین کروں؟ آپ نے فرمایا آگ جلاؤ، آگ پر ان بالوں کو پیش کرو، جو میرے جد کے ہوں گے وہ نہیں جلیں گے، جو کسی اور کے ہیں وہ جل جائیں گے آگ کے اوپر۔ اور رکھے گئے جو آپ نے الگ کیے تھے کہ ہمارے جد کے نہیں ہیں، وہ جب آگ پہ رکھے وہ جل گئے۔ اور جو 4 منہ مبارک پیغمبر اکرم کے تھے، جب وہ آگ پہ رکھے گئے نور کی شعائیں پھوٹنا شروع ہو گئی ان بالوں سے۔ حضرت بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں، ہم وہ ہیں جو اپنے جد کے بالوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ یا علی یا علی۔ لہذا وہ کام خداوند عظیم نے روح پیغمبر اور جان پیغمبر سے تعلق رکھنے والی ہستیوں پہ تقسیم کر دی۔ لہذا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ مقصد ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ مفسرین نے بھی کہا ہے ان آیات کے ذیل میں کہ یہ مقصد ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا۔ کچھ نے توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت امر نظر آ رہی ہے۔ اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ لوگ جو مظاہر شرک ہے، بت پرستی کے مظاہر، وہ سب کے سب دنیا میں موجود ہیں۔ صلیبیں موجود ہیں، بت موجود ہیں، گناہ ہوتے ہیں، عبادت خانے مشرکین کے موجود ہیں، سب کچھ جو علامتیں ہیں شرک کی وہ سب کی سب پائی جاتی ہیں۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ ابھی نہیں ہوا ہے۔ سید الشہداء ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں منا اثنا عشر مہدیًا، ہم آل محمد میں 12 مہدی ہیں۔ اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، وآخرهم التاسع من ولدی القائم بالحق الذی یحیی الارض بعد موتها ویظہر الدین علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم 12 مہدی ہیں، پہلے امیر المؤمنین اور آخری میری اولاد میں سے وہ نامہ القائم بالحق، جو حق کے ساتھ قیام کرے گا۔ ایک کام حق کے ساتھ قیام کرے گا، دوسرا کام یحیی الارض بعد موتها، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی عطا کرے گا، تیسرا کام ویظہر الدین علی الدین کلہ، اور اس دین حق کو تمام ادیان پہ غلبہ دے گا۔ بے شک مشرکین اسے پسند نہیں کریں گے اس عمل کو۔ لہذا یہ وظیفہ ہے جو امام زمان آئیں گے تو پورا ہوگا۔ وہ مقاصد جو خدا اس کائنات میں نافذ کرنا چاہتا ہے، خلافت الہیہ قائم ہو جائے، یہ کون کرے گا؟ اٹھا کر کے دیکھیے حدیث سے کہ خلیفت اللہ کس کو کہا گیا ہے۔ وہ حدیث مشہور پیغمبر اکرم کی کہ یخرجون اناس من المشرق، لوگ آئیں گے علم اٹھا کر کے دین کا مشرق کی طرف سے، ان میں خلیفہ خدا مہدی موجود ہوگا۔ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، تم اس کی بیعت کے لیے ضرور کوشش کرنا، اگرچہ تمہیں برف کے اوپر ہاتھوں اور پاؤں کے بل چل کر کے جانا پڑے، جا کر کے اس کی بیعت کرنا۔ کیوں؟ انہو خلیفۃ اللہ المہدی، اس لیے کہ خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا جس کی بیعت کرنی ہوگی تمہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ضرور اس کی بیعت کرنا، عنوان ہی قرار دیا گیا انہو خلیفۃ اللہ المہدی۔ باقی خلافتوں میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ خلافت خدا کی ہے یا سابقہ انسانوں کی، حضرت آدم کی خلافت میں یہ گفتگو کی گئی۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں خلافت الہیہ کے حوالے سے گفتگو کو شروع کر سکوں، لیکن یہاں پر سب نے وضاحت کی ہے کہ یہاں خلیفت اللہ مراد ہے۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے خلیفت اللہ، اور جو شارحین ہیں علماء انہوں نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث ہے جناب احمد حنبل نے مسند میں اور باقی صحاح میں یہ موجود ہے کہ لا یزال الدین قائما الی 12 خلیفۃ کلہم من قریش، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا 12 خلیفوں تک، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس حدیث کی شرح میں جناب ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ یہ 12 خلیفے خلیفۃ عدل، یہ عادل خلیفے مراد ہیں، اور ان میں سے مہدی وہ 12واں خلیفہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ لہذا پتہ چل گیا کہ پیغمبر نے جن 12 خلیفوں کی بات کی ہے، سیوطی نے در منصور میں بھی کہا ہے کہ وہ 12واں غائب ہے جو اس حدیث میں 12 ذکر کیے گئے۔ لہذا وہ خلیفہ مہدی، اور جناب میں نے کل شاید اس حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی، ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، خداوند عظیم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب سب کے سب
حضرت عیسیٰ پر موت عیسیٰ سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ آیت یہ ہے قرآن کریم کہ موت عیسیٰ سے پہلے سب کے سب اہل کتاب، یہودی بھی شامل ہوں گے، عیسائی بھی شامل ہوں گے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے قبل موت ہی، موت عیسیٰ سے پہلے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ الْمَهْدِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، روایات متواتر ہیں کہ مہدی اس امت سے ہے، اور مہدی وہ ہستی ہے کہ یصلی عیسیٰ ابن مریم خلفہ، کہ عیسیٰ ابن مریم جس کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ ہے شرف اس امامت حق الہیہ کا کہ حضرت عیسیٰ جیسی ہستی آسمان سے نازل ہوگی۔ یہاں اس فلسفے کا پتہ چل جاتا ہے کہ فلسفہ کیا تھا، بار الہ عیسیٰ ابھی تک کیوں زندہ رکھا ہے۔ نبیوں میں سے صرف ایک نبی حضرت عیسیٰ زندہ ہے، 4 نبیوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن جو ثابت ہے وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ حضرت ادریس کے بارے میں کہا گیا لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جو خدا کہتے ہیں وہ ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے، نہ کہ آسمانوں پہ اٹھا لی۔ حضرت عیسیٰ کو سب قبول کرتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے، عالم اسلام کے محدثین حدیثیں ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور آخر دور میں عیسیٰ نزول کریں گے۔ یہودی آتا ہے حضور پاک کی خدمت میں اور مسلسل حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہودی کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو موسیٰ اور عیسیٰ ان نبیوں پہ کیا فضیلت حاصل ہے۔ موسیٰ وہ ہے جس سے خدا نے کلام کی ہے، عیسیٰ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا۔ آپ کو ان نبیوں پہ کیا ہے؟ عیسیٰ کے اوپر بادل، موسیٰ کے اوپر بادل سایہ فگن رہتا تھا، آپ میں ایسی کوئی صفت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہودی، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں حق و حقیقت کی خاطر بیان کرتا ہوں کہ جس وقت آدم سے ترک اولا ہوا، آدم نے خدا کو جب تک میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا خدا نے اسے معاف نہیں کیا۔ جب نوح کی کشتی بھور میں پھنسی، جب تک آدم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا نوح کو نجات نہ ملی۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ابراہیم نے میرا اور میری آل کا واسطہ دیا، خدا نے آگ کو گلزار کر دیا۔ اور موسیٰ کلیم بنا ہے تو میرا اور میری آل کا واسطہ دے کر کے بنا ہے، اور عیسیٰ اگر عیسیٰ مسیح بنے ہیں تو ہمارے واسطے سے بنے ہیں۔ سن لو یہودی، وہ آخر دور میں میرا بیٹا مہدی ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ یا علی یا علی، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدا کا یہ مقصد ہے کہ اس دین کو غلبہ ہونا چاہیے کائنات میں، دین کو غلبہ نہیں ہو سکا آج تک کائنات۔ خدا کا یہ مقصد ہے کہ امن ہونا چاہیے، امن بھی صرف دعوے کی حد تک نہیں کہ ہم نے شہر کو امن میں کر دیا، پورا امن ہو گیا، دھماکے بند ہو گئے، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ امن نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، خدا لوگوں کو تبدیل کرے گا، وہ دلوں میں جو احساس خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا امن خدا کہتا ہے میں زمین میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ کب ہوگا؟ ایک حدیث ہے، ایک آیت کے ذیل میں بیان کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے پاس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنے دور کے فقیہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے انت تفسر القرآن، آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہو۔ اس نے کہا جی یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا اتعرف الناسخ من المنسوخ والتنزیل من التعویل، کیا تم قرآن کے ناسخ و منسوخ کو، تنزیل و تعویل کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر جانتے ہو تو مجھے اس آیت کے بارے میں بتاؤ۔ خدا سورہ سبا میں سبا کی بستیوں کے بارے میں ایک آیت نازل کرتا ہے، قوم سبا کی بستیوں کے بارے میں، سیروا فیہا لیالیہ و ایامن آمنین، یہ بستیاں جو ہم نے امن کا مأمن قرار دی، خدا کہتا ہے ان میں اتنا امن ہے کہ تم دن کو چلتے رہو امن میں رہو گے،
راتوں کو سفر کرتے رہو امن میں رہو گے. یہ ہے تنزیل اس آیت کی. قوم سبا کی بستیوں کی بات ہوئی, یہ ہے تنزیل. حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ فما تعویلھا, اس آیت کی تعویل کیا ہے. تنزیل تو سمجھنا آسان, آپ اس کو دیکھ لیں, شان نزول دیکھ لیں, تنزیل سمجھ آ جائے گی. ہر آیت کی تعویل خداوند عظیم. تنزیل ان کے لیے تھی جن میں آیت نازل ہوئی, تعویل ہم کے لیے, ہمارے لیے ہے جو اس آیت میں پیغام پایا جاتا ہے, وہ ہے تعویل ہمارے لیے. خدا نے یہ آیت جو ہمیں ارشاد فرمائی, ہمیں صرف واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا کہ قوم سبا کی بستیوں کا پتہ چل جائے آپ کو وہ کیسی تھی. میرے لیے کیا فرق پڑتا ہے میں انہیں جانوں یا نہ جانوں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں تعویل کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں, حذف النعل بالنعل والقذا بالقذا, کہ جیسا وہاں پہ ہوا ہے ایسا تمہارے اندر بھی ہوگا. اس کو کہتے ہیں تعویل. حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ فما تعویلو, اس آیت کی تعویل کیا ہے. انہوں نے فرمایا السفر بین مکہ والمدینہ, اس آیت کی تعویل ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں سفر, یعنی آپ مکہ اور مدینہ میں سفر کریں آپ کو کوئی خطرہ نہیں, امن ہے. آپ نے فرمایا انصاف سے بتاؤ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں حاجیوں کو لوٹا جاتا ہے یا نہیں لوٹا جاتا ہے, حاجیوں کو قتل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا یہ ابن رسول اللہ یہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ دن رات کو چلتے رہو امن میں رہو گے, خدا تو پیغام دے رہا ہے امن کا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ بیان کریے فما تعویلھا, اس آیت کی تعویل کیا ہے. آپ نے فرمایا لم یظہر لھا التاویل بعد, ابھی تک اس آیت کی تعویل آئی نہیں ہے. اس کی تعویل تب آئے گی جب ہمارا قائم تشریف لائے گا, زمین میں اتنا امن ہو جائے گا, دن کو چلو تب بھی امن میں رہو گے, رات کو چلو تب بھی امن میں رہو گے. یا علی یا علی. ایسا امن نافذ کرنا چاہتا ہے خداوند عظیم. کون نافذ کرے گا؟ خود ارشاد فرماتے ہیں المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ, مہدی میری اطرت میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے جو یہ کام کرے گا. وہ عظیم ہستی جس پر پیغمبر نے فخر کیا کہ مہدی ہمارا بیٹا ہے, خداوند عظیم نے اسے مقام لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذالک اليوم. جناب احمد حنبل نے 136 حدیثیں امام زمانہ کے بارے میں نقل کی ہیں مسند میں. یہ کم بات نہیں ہے ایک موضوع کے اوپر ایک کتاب میں اتنی زیادہ روایات وارد ہو جائیں. اس حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہدی میری اطرت, اگر دنیا کی زندگی سے ایک دن بھی باقی بچ جائے, یہ اس کو یقینی اور حتمی بیان کرنے کے لیے کہ یہ مسئلہ اتنا حتمی اور یقینی ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے, چاہے فرض کر لو کہ دنیا کی زندگی میں سے ایک دن بچ جائے, لطول اللہ ذالک اليوم, خداوند عظیم اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا حتی یخرج رجلا من ولدی, کہ خداوند عظیم میری اولاد میں سے ایک ہستی کو بھیجے گا, یعطی اسمہ اسمی, وہ میرے ہم نام ہوگا, اس کی کنیت میرے والی ہوگی, یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا, وہ آئے گا زمین کو قسط و عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی تھی پہلے. وہ یہ کام کریں گے, یہ کام آج تک نہیں ہوا. یہ صرف اور صرف یہ تعبیر اور یہ لفظ امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے روایات میں موجود. پیغمبر اکرم نے متعدد روایات میں یہ جملات ارشاد فرمائے کہ وہ آنے والا یہ کام کرے گا, یملأ الارض قسطا و عدلا, زمین کو قسط اور عدل سے بھرے گا. یہ دو لفظ آپ نے سنے ہیں, ایک ہے قسط ایک ہے عدل. قسط کا مطلب ہے نہ حق کسی کو نہ دینا, عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق ہے اسے پورا ادا کرنا. اب دینے والا کیسا ہونا چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون حقدار ہے اور کون نہ حق لے رہا ہے. اور پیغمبر بھی اپنے دور میں فیصلے کرتے رہے, وہ ظاہری قضاوت تھی. خود بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری یہ ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے, میں تمہارے بیچ میں جو فیصلے کرتا ہوں یہ گواہوں کی بنا پر اور قسم کی بنیاد پر کرتا ہوں. یہ نہ سمجھنا
کہ گواہ قائم کر کے کوئی ناحق وصول کر لے تو چونکہ میں نے فیصلہ دیا اس کے لیے وہ ناحق حلال ہو جائے گا؟ فرمایا نہ، وہ حرام حرام رہے گا، چونکہ میں نے تو ظاہر پر فیصلہ دیا ہے، میری ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے۔ امام زمانہ کے لیے یہ نہیں فرمایا، فرمایا وہ قسط و عدل سے بھرے گا۔ قسط کا مطلب ہے کسی کو ناحق نہیں دے گا، عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق ہے اسے عطا کرے گا۔ خدا بند عظیم اس کو ایسے علم کے ساتھ اس کائنات میں بھیجے گا کہ اس علم کے مطابق اسے پتہ چل جائے گا حق کس کا ہے اور نہ حق کون لینے والا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ لہذا اس لیے سورہ انبیاء میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں بھی لکھا، تورات میں بھی لکھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث میرے صالح بندے بنیں گے۔ خدا بند عظیم سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے، کل میں نے یہ آیت پڑھی بھی تھی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا یہ ارادہ ہے جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا انہیں ہم زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ بس خدا چاہتا ہے کہ زمین بالآخر اس کے صالح بندوں کی حکومت میں آئے گی، ایک حکومت حق الہیہ پوری کائنات پر نافذ ہو جائے گی۔ اس کو نافذ کرنے والی جو ہستی ہے اس کی صفات پاک پیغمبر نے اپنے اس خطبہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ خطبہ میں نے اشارہ کیا کہ 8ویں حصے میں جب پہنچے، 11 حصے ہیں خطبہ مبارکہ غدیر کے، 8ویں حصے میں جب پہنچے ارشاد فرماتے ہیں لوگو انا نبی، میں نبی ہوں، وعلی وصی، اور علی میرا وصی ہے۔ اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَّا خاتم الائمہ القائم المہدی، ہم میں سے ائمہ کا خاتم قائم مہدی ہے، المنتقم من الظالمین، ظالمین سے انتقام لے گا، والمدرک لسار اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے انتقام لے گا، فاتح الحصون و ہادمہا، قلعوں کو فتح کرے گا اور انہیں گراتا چلا جائے گا، جتنی ظلم کی علامتیں ہیں ختم کرتا جائے گا۔ انہو لذو علم، وہ صاحب علم ہے، والمحیط بہ، اور علم پر احاطہ رکھتا ہے۔ انہو خیرت اللہ و مختارہ، خدا نے خاص اس کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ انہو ولی اللہ فی ارضہ و حکمہ علی خلقہ، وہ اللہ کا ولی ہے اس کی زمین میں، اللہ کی طرف سے فیصل کرنے والا ہے اس کی مخلوق کے اوپر۔ وامینہ علی علمہ فی ظاہرہ و علانیتہ، خدا کے علم کا امین بنا کر بھیجا جائے گا کائنات میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ حضرت کیوں کامیاب ہوں گے؟ ایک تو کل اشارہ کیا تھا کہ خدا کہتا ہے نریدو، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ جب ارادہ قاہر الہی ہو جائے تو کوئی کائنات کی طاقت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اور دوسرا، آپ کا جو ظہور ہے، قیام ہے، یہ سنن الہیہ کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہوگا، پوری سنت الہیہ کے ساتھ ظہور فرمائیں گے۔ جتنی قوتیں خدا کی طرف سے عطا کرنا ہے سب کی سب قوتیں آپ کے ہمراہ موجود ہوں گی۔ بہت سی خصوصیتیں جو انبیاء کو حاصل تھی، انگشتر سلیمان آپ کے ہاتھ میں ہوگی، عصائے موسیٰ آپ کے پاس ہوگا، ذوالفقار پیغمبر آپ کے ساتھ ہوگی، فرشتے کروبی نازل کر دیے جائیں گے، سارے فرشتے آپ کو گھیرے میں لے لیں گے، جبرائیل دائیں طرف ہوں گے، میکائیل بائیں طرف ہوں گے، اسرافیل آگے ہوں گے، اور نصرت الہی 1 مہینے کے فاصلے پر تینوں طرف سے گھیرے ہوئے ہوئے گی۔ اور جب ظہور فرمائیں گے تو ارشاد فرمائیں گے ایھا الناس انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، لوگوں میں وہ بقیہ خدا ہوں جس کو اس نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے میں سب سے بہتر ہوں۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ بیان کریں گے لوگوں کو، لوگوں میں کون ہوں؟ تم میں سے جو آدم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، فآنا اولا بآدم، آدم کا حقدار میں ہوں، مجھ سے گفتگو کر۔ جو نوح کے بارے میں، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ پیغمبر اکرم علیہ السلام، ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو آؤ مجھ سے کرو،
میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا حقدار ہوں. انا بقیۃ من آدم بقیۃ من نوح و مصطفیٰ من ابراہیم و صفت محمد. میں آدم کا بقیہ بھی ہوں، میں نوح کا خیرہ بھی ہوں، میں ابراہیم کا مصطفیٰ بھی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا خیرہ اور صفوہ بھی ہوں. من اراد منکم، جو بھی تم میں سے چاہتا ہے کہ مجھ سے گفتگو کرے تو آؤ مجھ سے گفتگو کرو. فہا انا ذا آدم، میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں محمد و علی بھی ہوں، میں حسن و حسین بھی ہوں. سارے کمالات خدا نے مجھے عطا کیے. فرماتے ہیں کہ من کان منکم یقرأ الکتب، تم میں سے جو کتب الہی پڑھنے والا ہے اور مجھ سے سنو، میں تمہیں خدا کی کتابوں کو سناتا ہوں. پھر آپ صحف آدم، صحف شیش، صحف ابراہیم ان کو پڑھنا شروع کریں گے. زبور کو پڑھیں گے، تورات کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے. ہر کتاب کھول کے کہے گی یہ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے خدا نے مجھ میں نازل کیا ہے. یہ گواہی سب آئمہ کی ہے. سب سے پہلے مولا امیر نے یہ ارشاد فرمایا تھا جملہ مشہور حدیث اللہ سنی علی الوساد، اگر علی کے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے، علی اس پر بیٹھ کر فیصلے کرنا شروع کریں، لافتیت بین اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم واہل القرآن بقرآنہم، تو میں زبور والوں کے لیے زبور سے فتویٰ دوں گا، میں تورات والوں کے لیے تورات سے فتویٰ دوں گا، میں انجیل والوں سے انجیل سے فتویٰ دوں گا، قرآن والوں کے لیے قرآن سے فتویٰ دوں گا. ہر کتاب الہی بول کے کہے گی علی نے وہی فیصلہ دیا جو خدا نے مجھ میں نازل کیا تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. خداوند عظیم نے آل محمد کو کتب الہی کا علم عطا کیا ہے. کہف و کتب ہی. دوسرے خطبے میں مولا امیر نے آل محمد کے صفات کو ذکر کیا ہے. نہج البلاغہ میں ضرور پڑھیں، اس میں وہ ساری صفات جس میں کہا ہے کہف و کتب ہی، وہ کتب الہی کے وہ غار ہیں جہاں پر کتب الہی محفوظ ہیں. یعنی باقی تحریف ہو گئی قرآن کے علاوہ، باقی کتب آسمانی جو ہیں وہ تحریف ہو گئی. قرآن پورے کا پورا ہمارے پاس لفظ بلفظ محفوظ ہے، باقی کتب تحریف ہو گئی. آل محمد کے پاس صحیح و سالم ہر کتاب الہی ان کے سینوں میں خداوند عظیم نے محفوظ کر دی ہے. ان کے ذریعے سے دنیا کو پھر ایک مرتبہ انطاکیہ کی غار سے، حضرت کی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی ہے کہ انطاکیہ کی غار سے کتب الہی کو، جو اصل کتب الہی ہیں، باہر نکالیں گے، دنیا والوں کو پیش کریں گے. یہ وہ کتب الہی ہیں جو خدا نے نازل کی ہیں. امام زمانہ ان کا وجود اس مقصد کلی کو پورا کرنے کی خاطر ہے کہ وہ اس کائنات میں عدالت کو نافذ کر دے. 313 افراد جو خاص اصحاب قرار دیے گئے ہیں ان کو ارشاد فرمائیں گے سب کے سب زمین میں پھیل جاؤ، حکم خدا کو نافذ کرنے کے لیے میرے مددگار بن جاؤ. وہ سوال کریں گے ابن رسول اللہ، آپ سے دور جا کر اگر کسی حکم کے بارے میں ہمیں پتہ نہ چل سکے تو ہم کیا کریں؟ آپ فرمائیں گے تم اپنی ہتھیلیوں پہ نظر کرنا، تمہیں حکم الہی لکھا ہوا نظر آئے گا. اپنی عدالت کا ایسا نظام نافذ ہو جائے گا کہ جہاں پہ کوئی جرم کرے گا وہیں پہ پکڑا جائے گا، وہیں پہ سزا ہو جائے گی. ترقی کا یہ عالم ہوگا اس کائنات کا کہ زمین کے نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے. مغرب پہ بیٹھا ہوا شخص مشرق والے کو دیکھ سن سکے گا، جیسے آج کل وسائل ان کی بات نہیں ہے، بغیر وسائل کے. حضرت کے آمد کی برکات کا نتیجہ ہوگا کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے 40 گنا اس کی عقل بڑھ جائے گی. علم کے 27 جز ہیں، ابھی تک صرف 2 جز علم کے اس کائنات پہ ظاہر ہوئے ہیں. حضرت کے آنے کے بعد باقی 25 بھی مل جائیں گے، علم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہو جائے گا. دنیا واپس نہیں جاتی. کوئی یہ سمجھے کہ تلواروں سے جنگ کرنے کا دور آ جائے گا، نہ. دنیا ترقی معکوس کبھی نہیں کرتی ہے. دنیا آگے بڑھے گی، آگے بڑھے گی، اور ایسی ترقی دنیا کرے گی کہ کوئی آج تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت کے آنے کے بعد کتنی ترقی ہو جائے گی. وہ وسائل کے ساتھ آئیں گے، قدرت الہی کے ساتھ آئیں گے، علم الہی کے ساتھ آئیں گے، اور اس دنیا میں وہ مقصد انبیاء پورا کریں گے جس کی خاطر پیغمبر کو خدا نے فرمایا کہ مشرک نہیں چاہیں گے، کافر نہیں چاہیں گے، ہم اپنے نور کی تکمیل بھی کریں گے اور دین الہی کو پوری کائنات میں غلبہ بھی عطا کریں گے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی. وقت نہیں بچا، گفتگو اس حوالے سے کافی کرنے والی تھی لیکن وقت بہت ہو گیا. یہ شب عاشور ہے. آج کی رات کربلا میں سب موجود ہیں. حسین نے ایک خیمے میں سب کو اکٹھا کیا، اپنے عزیزوں کو بھی اور اصحاب کو بھی. ارشاد فرمایا کہ یہ قوم صرف مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، میں حسین اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. یہ رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں اٹھا. فرمایا عباس بھیا چراغ بجھا دو، ممکن ہے کوئی شرم کر رہے ہو. چراغ بجھ گیا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. کربلا سے کوئی بھی چھوڑ کر حسین کو نہیں گیا. جنہوں نے بھی چھوڑا ہے وہ منزل صالبیہ سے چھوڑ گئے، جہاں پہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی وہاں سے لوگ چھوڑ گئے تھے حسین کو. لیکن کربلا میں جو آئے ہیں وہ پورے کے پورے آخر تک رہے ہیں. کچھ اور بھی شامل ہوئے. جب چراغ جلا اصحاب نے گفتگو شروع کی. سب نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ یا ابن رسول اللہ اگر 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے، جلا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کی نصرت میں شہید ہوں گا. یہ جب سب اصحاب نے اظہار کر دیا، مولا نے جنت میں محل دکھائے، تمہارا یہ محل ہے، تمہارا یہ محل ہے، تمہارا یہ محل ہے. یہ تھی شب عاشور. ایک رات کل آنے والی ہے، شام غریباں. اس رات ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا. ہر ایک گیا مقتل کو. ہر ایک کے لیے حسین نے الگ سے اظہار درد فرمایا. آپ سنتے رہے. آج کی رات اس ہستی کا ذکر کریں گے جو شبیہ پیغمبر تھا، علی الاکبر، حسین کا وہ بیٹا کہ جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ بار الہ تو گواہ رہنا، برز الیہم غلام اشبہ الناس منطقا خلقا و خلقا و منطقا برسولک. خدایا گواہ رہنا، یہ جوان جو جا رہا ہے یہ تیرے رسول کے 3 باتوں میں بہت مشابہ تھا. خلقاً شکل کے لحاظ سے، خلقاً اخلاق کے لحاظ سے، منطقاً بولنے کے لحاظ سے. پوری شباہت پیغمبر کے ساتھ اگر کسی کو تھی تو جناب علی اکبر کو تھی. باقی ہستیوں کو 1 یا 2 پہلوؤں میں شبیہ ذکر کیا گیا. بی بی پاک پیغمبر کے مشابہ تھی چلنے میں اور بولنے میں. سید الشہداء اور امام حسن علیہ السلام یہ پیغمبر کے مشابہ تھے بعض صفات میں، لیکن پوری شباہت پیغمبر کی جناب علی اکبر کو حاصل تھی. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عیسائی آیا مدینہ میں، مسجد میں آ گیا. لوگوں نے پوچھا تم عیسائی ہو کہ مسجد میں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کل رات خواب میں پیغمبر بھی تشریف لائے تھے اور حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائے تھے. میں چونکہ بہت نیک آدمی ہوں اپنے مذہب میں، حضرت عیسیٰ نے خصوصی لطف فرمایا. مجھے آ کر خواب میں کہا کہ دین حق وہ ہے جو پیغمبر کا ہے، لہذا تم پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو. میں نے خواب میں پیغمبر کی زبان سے خود کلمہ پڑھا. اب میں نے سوچا کہ مدینے جاؤں اور پیغمبر کے جو خصوصی افراد ہیں ان کے ہاتھ میں دوبارہ اسلام کا کلمہ پڑھوں تو مجھے ملایا جائے. اسے لے کر کے آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس. یہ پیغمبر کے نواسے ہیں، ان سے آپ کلمہ پڑھو. آپ نے اس سے کیفیت پوچھی نا خواب کی. اس نے کہا میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے. مولا نے پوچھا بتاؤ اگر کوئی ہستی پیغمبر کے مشابہ
तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान लोगे कि पैगंबर ऐसे थे? उसने कहा जी मुझे पूरी तरह शक्ल पैगंबर याद है। मौला ने फरमाया अली अकबर को बुलाओ। जब आए ना अली अकबर और उसकी नजर पड़ी चेहरे अली अकबर पर, बेहोश हो गया, गिर गया। होश में आकर के कहता है इब्न रसूलिल्लाह, ऐनन रसूल जवानी में बिल्कुल इसी तरह होंगे, जरा बराबर भी फर्क नहीं। मौला ने फरमाया तुम बताओ, अगर तुम्हारा ऐसा बेटा हो और उसके पांव में कांटा चुभ जाए तुम्हारी कैफियत क्या होगी? उसने कहा सा अमूत, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मैं मर जाऊंगा उस तकलीफ पर। फरमाया मेरा यही बेटा अली अकबर होगा, करबला में इसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे तलवारों से। क्या कैफियत होनी चाहिए। अजरुकुम अल्लाह। जब असहाब जा चुके और अकरबा की बारी आई, सबसे पहले अली अकबर आए बाबा के हुजूर में। मौला सलाम करते हैं, अस्सलामु अला अव्वल कतील मिन नस्ल खैर सलील, मेरा सलाम हो नस्ल हुसैन के पहले शहीद पर अली अकबर। जब आकर के बाबा से कहा ना, बाबा मुझे इजाजत है शहादत के लिए, फनज़रा इलैहि नज़रा आयसन सुम्मा बका शदीदन, हुसैन ने चेहरे अली अकबर पर नजर करी और शिद्दत से रो पड़े, इनकार न किया। बाकी जिसने भी आकर इजाजत मांगी सबको इनकार करते रहे, न जाओ। लेकिन अली अकबर ने जब कहा ना बाबा इजाजत दो, इनकार न किया। एक जुमला कहा, बेटा खयाम से तो इजाजत ले आओ, अपनी फूफी से तो इजाजत लेकर के आओ। अली अकबर खयाम में आए। जब बीबियों से कहा ना कि बाबा ने मुझे इजाजत दी है, आप भी मुझे शहादत की इजाजत दे दो, बस ये कहना था। बीबियों ने अली अकबर को घेरे में ले लिया, आवाजें बुलंद हुई, वाह अलिया इरहम गुरबतना, ओ अली अकबर हमारे गुरबत पे रहम फरमा और हमें इस हालत में छोड़ करके न जाना। हुमैद इब्न मुस्लिम बयान करता है, अली अकबर खैमे से निकलना चाहते हैं, बीबी अली अकबर के दामन को पकड़कर अंदर खींच लेती है। वाह अकबरा वाह गुरबता की आवाजें बुलंद होती है। जब 7 मर्तबा अली अकबर को बीबियों ने पकड़ लिया, हुसैन आगे बढ़कर के बीबियों से कहते हैं अली अकबर को जाने दो, इस वक्त अली अकबर इश्क इलाही में गर्क हो चुके हैं। अजरुकुम अल्लाह। आए अली अकबर, बाबा से रुखसत हुए। जब चले तो पीछे से बाबा के चलने की आवाज आई। मुड़ करके अर्ज किया, बाबा आपने तो इजाजत दे दी थी, फिर क्यों पीछे आ रहे हैं? फरमाया अली अकबर, काश तेरा भी कोई तुझ जैसा बेटा होता और वो मौत की तरफ जा रहा होता। अली अकबर मैं तुमसे पूछता कि ये कितना बड़ा दर्द है इसे बर्दाश्त करना। अजरुकुम अल्लाह। गए अली अकबर, जंग शुरू की। इस प्यास की हालत में 120 खारजियों को फिरनार किया। अब हालत यह है कि उमर इब्न साद ने ऐलान किया, सिपाहियों चारों तरफ से घेर कर तीर अंदाजी करो, नेज़े मारो। चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया, नेज़े मार रहे हैं। हुसैन की हालत तब्दील हुई, कभी उठ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं जमीन पर, कभी आगे जाते हैं टीले पे चढ़कर अली अकबर की जंग को देखते हैं। जब अली अकबर को जख्मी होते हुए देखा, एक मर्तबा बारगाह खुदा में हिफाजत अली अकबर की दुआ की। अली अकबर आए खेमे में बाबा से आखिरी सलाम करने के लिए, आकर के अर्ज किया, बाबा मुझे प्यास बड़ी शदीद लगी है, बाबा मुझे एक घूंट पानी का मिल जाए तो मैं जंग कर सकूंगा। अली अकबर जानते थे कि खयाम में पानी नहीं है, ये आजमाइश थी। इस आखिरी दर्द को हुसैन को बयान करना था। खून बह रहा है, चेहरा जख्मी है, मक्तल के ये लफ्ज है, ज़िरा के अंदर से खून बाहर की तरफ बह रहा था अली अकबर का। जब आए हुसैन पर, हुसैन ने कहा, बेटा अपनी जबान मेरी जबान पे रखो। अली अकबर ने जब जबान हुसैन के मुंह में रखी, जल्दी से निकाल करके कहा, बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा सख्त है। अजरुकुम अल्लाह।
कहा जाओ बेटा, नाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाना जामे कौशल लेकर के खड़ा हुआ, आप जाओ बेटा। अब भाई अली अकबर जंग शुरू की। इस दूसरी जंग में 80 मूजियों को फिर नार किया। एक मर्तबा एक शख्स ने, हुमायूं इब्न उसने बयान करता है कि मुझसे कहा कि मैं अली अकबर को छुप के वार करूंगा। मैंने कहा लोग बड़े मारने वाले हैं, तुझे क्या जरूरत है? उसने कहा नहीं, मैं वार करूंगा। वो छुप करके खड़ा हुआ। जब अली अकबर उसके पास से गुजरे, पहले उसने तलवार मारी सरे अली अकबर पे, अली अकबर झुके। दूसरा उसने नेजा मारा सीना अकबर में, नेजे को जब खींचा नेजा टूट गया सीना अली अकबर में। एक मर्तबा अली अकबर जीन पे झुक गए और घोड़े की आंखों में खून पड़ा। घोड़ा लेकर अली अकबर को सिपाही शाम में घुस गया। फकत इरबान इरबान, और उनकी तलवारें थी जिसमें अली अकबर था। इतनी तलवारें लगी कि जिसमें अली अकबर पे कोई जगह खाली ना बची। बाबा को आवाज दी, बाबा नाना मेरे लिए पानी लाए हैं, मेरा आखिरी सलाम। मुसलमानों, हुसैन बड़ा साबिर था, लेकिन जब अली अकबर ने आवाज दी, हुसैन ने चलना शुरू किया। बार बार आवाज देते थे, अली अकबर, ओ अकबर मुझे आवाज दे, और मुझे नजर नहीं आ रहा, और मेरा अली अकबर कहाँ जमीन पे उतरा। अजरकुम अल्लाह। आए उस जगह पर जहां पर अली अकबर मौजूद थे, और जब हालत अली अकबर देखी तो हुसैन बर्दाश्त न कर सके, अपना चेहरा अली अकबर पे रख करके कहा, ओ मेरे बेटे, अलग दुनिया बाद कलफा, तेरे बाद जिंदा रहने को दिल नहीं करता। लाश अली अकबर उठाने की कोशिश की, उठा न सके। आवाज दी, ओ बनी हाशिम के जवानों, आओ मुझे लाश अली अकबर उठवाओ। मौत में हुसैन।